بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والے شخص کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ دودھ تھن میں دوبارہ داخل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، صحیح سالم بنایا، عقل و خرد سے نوازا۔ وہ چاہتا تو ہمیں پیدا ہی نہ کرتا یا جانور بنا دیتا، کتا، بلی، گدھا، سور، کچھ بھی، لیکن اس کا احسان کہ اس نے انسان بنایا۔ انسانوں میں بھی وہ ہمیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں پیدا کر دیتا تو ہم خدا تو بہت دور کی بات ہے اپنے ہی مقصد وجود کو تلاش کرتے رہ جاتے کہ آخر ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ وہ چاہتا تو ہمیں پاگل بنا دیتا، ہم سڑکوں پر ننگ دھڑنگ گھومتے پھرتے، کوڑا کرکٹ کھاتے، غلاظت میں کھیلتے، لیکن ہمارے رب نے ہمیں اس آزمائش سے بھی محفوظ رکھا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ہنس کھیل رہے ہیں۔ اس طرح کے احسانات گر بیٹھو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیوں کیے؟ کیا نعوذ باللہ اس پر کوئی دباؤ تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، بے پناہ، بے حد و حساب، اتنی محبت جس کی کوئی حد نہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی 1000 گنا زیادہ۔ جب کوئی باضمیر انسان اپنے اوپر اللہ تعالی کی اتنے احسانات یاد کرتا ہے اور اس کی بے تحاشا محبت کا احساس کرتا ہے تو بے دھڑک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ ہائے ہائے، ہم جیسوں پر اتنی مہربانی، ہم جیسوں سے اتنی محبت، اتنا پیار، پھر ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ محبت اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے تو یہ دنیا انسان کو ایک بوجھ لگنے لگتی ہے۔ وہ ہر چیز میں اپنے پیارے رب کی قدرت دیکھتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کے پاس جانا چاہتا ہے، اس سے دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے غضب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اس کی زبردست قدرت پر غور کرنے لگتے ہیں۔ وہی ہے جو آن کی آن میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے، ہزاروں میل لمبے چوڑے سمندروں میں ابال پیدا کر دیتا ہے، لاکھوں ٹن بھاری زمین کو لرزا دیتا ہے۔ یہی اللہ قیامت کے دن اپنی قدرت و طاقت دکھائے گا تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین و آسمان تہس نہس ہو جائیں گے، سیارے آپس میں ٹکرانے لگیں گے، سورج ایک ٹکیا کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہزاروں سال سے قبروں میں سونے والے مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، ساری مخلوق اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگی اور وہ رب سب کا فیصلہ فرمائے گا۔ جب یہ تصور آتا ہے تو ہم کانپ اٹھتے ہیں، آخر وہ اللہ کیسی زبردست قدرت رکھتا ہے، کیسی طاقت و قوت والا ہے، اس کے سامنے کوئی ٹکنے کی یا زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا یہ تصور ہمیں اس سے ڈرنے، خوف کھانے اور لرزنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مومن جب اللہ کی اس غضبناکی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل بھی کانپنے لگتا ہے اور اس کے پاس سوائے آنسو بہانے کے کوئی چارہ نہیں بچتا۔ اللہ کی یاد میں آنسو چاہے محبت سے نکلے، چاہے خوف سے، چاہے ہم اس کی محبت اور احسانات کو یاد کر کے روئیں اور چاہے اس کے قہر و غضب کا تصور کر کے، ہر حال میں یہ آنسو مبارک ہے، موتیوں سے زیادہ قیمتی
اور لال و جواہر سے زیادہ گراں قدر، کیونکہ یہ وہ قطرے ہیں جو یاد الہی میں بہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جن آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل جائیں، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے، یعنی کبھی نہیں۔ آئیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور شوق میں بہنے والی آنکھیں اور اپنے خوف میں لرزنے والا دل نصیب فرما دے، آمین۔ شفیق جون پوری نے کیا خوب کہا ہے، شفیق اکثر یہ کہتا ہے دعائے صبح گاہی میں، شفیق اکثر یہ کہتا ہے دعائے صبح گاہی میں، مجھے بہتی ہوئی آنکھیں، مجھے ٹوٹا ہوا دل۔